خوبصورت چہروں کے دل دادا، محبوب کے بچھڑنے کے غم کو سینے کا داغ بنانے کے بجائے جلد نئی محبت تلاش کر لینے والے نواب مرزا داغ دہلوی کی سالگرہ گزشتہ دنوں گزری۔ 25 مئی 1931 کو پیدا ہونے والے نواب مرزا داغ کم سنی میں ہی یتیم ہو گئے تو انہیں ولی عہد مرزا فخرو کی سرپرستی میسر آئی۔ قلعہ معلیٰ کے ماحول میں زندگی کا زیادہ حصہ حسن و عشق کی رنگ رلیوں میں گزارا۔ وہ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تک رؤسا، نوابوں اور بادشاہ کے لطف و کرم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس باعث وہ ایسی فضا میں پروان چڑھے جہاں کا ماحول قبل از وقت جوان بنا دیتا ہے۔ اس ماحول میں حسن و عشق کے چرچے تھے، محبت کی گھاتیں تھیں اور عیش و عشرت کی راتیں تھیں۔ اس ماحول میں پل کر جوان ہونے والے مرزا داغ نے شاعری کی تو اس میں زندگی کا کوئی نیا نظریہ تھا نہ کوئی فلسفہ، اس لیے ان کی شاعری میں معشوق، عاشق، ناصح اور قاصد جیسے روایتی کردار ملتے ہیں۔ بزم یار اور کوچہ دلدار کی سرگرمیاں بھی اردو میں عام تھیں، لیکن داغ کو غیر معمولی شہرت ملی۔ اس کی وجہ ان کا انداز بیاں اور پھر سادہ زبان ہے۔ اس سے پہلے شاعر ایسی وارداتیں اس انداز سے بیان کرتے کہ وہ خاص اور پڑھے لکھے طبقے کی سمجھ تک کی بات ہوتی، لیکن داغ کی سادہ زبان نے بیک وقت عام و خاص کو گرویدہ بنا دیا۔ داغ کی شاعری کے لیے سب سے زیادہ موزوں لقب عیاشانہ شاعری ہے۔ داغ کا کلام انہی لوگوں میں ضرورت سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو اعلیٰ درجے کی شاعری سے واقف نہیں ہیں۔ ارباب نشاط کا فرقہ داغ کو اپنا پیامبر سمجھتا ہے۔ داغ کی شہرت محض اس لیے ہے کہ ان کا کلام ان جذبات اور خواہشات نفسانی کی تصویر ہے جو عوام کے دل میں امنگ پیدا کرنے کے لیے جادو کا اثر رکھتی ہے۔ داغ کی عام و خاص میں مقبولیت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ان شاگردوں میں کئی بڑے نام ہیں اور ایک نام ہے اقبال کا۔ مصور پاکستان اور فلسفی شاعر کہلانے والے علامہ محمد اقبال کا داغ کا شاگرد ہونا ریکارڈ پر ہے۔ ایک شاعر، فلسفی اور مفکر کی پہچان پانے والے نے ابتدائی سفر میں داغ کو استاد چنا، جن کی شاعری میں فلسفہ اور نیا نظریہ نہیں، لیکن پھر اقبال نے راہ بدل لی۔ اس کے باوجود اقبال آخری دم تک ان کے مداح رہے اور داغ کی وفات پر مرثیہ بھی لکھا۔ داغ صرف شاعری کی حد تک حسن و عشق کے دیوانے نہیں تھے، ان کے کلام، ان کی زندگی اور ان کے خطوط سے سب عیاں ہے کہ وہ عیش اور ہوس پرستی میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کے بقول اس زمانے میں عام شاعروں کا یہ حال تھا کہ شراب پیتے تھے اور طوائفوں سے عشق کرتے تھے، لیکن شعر تصوف کے کہتے تھے۔ داغ طوائفوں کے ساتھ تو تعلق رکھتے تھے لیکن شراب نہیں پیتے تھے۔ مولوی افتخار عالم نے ان کے بارے میں لکھا، حالات نے ایسا ساتھ دیا کہ وہی داغ جو دلی اور رامپور میں اپنے جوش جوانی کے بل پر محبت کی بازی لگایا کرتے تھے، حیدرآباد پہنچ کر الطافات کو اپنے پیسے کے زور سے خریدنے کے لائق ہو گئے۔ داغ کے بعد سعادت مند شاگردوں اور عقیدت مندوں مثلاً احسن مارہروی، تمکین کاظمی وغیرہ نے کوشش کی ہے کہ انہیں پاک باز ثابت کریں اور دکھائیں کہ طوائفوں سے ان کا تعلق صرف گانا سننے تک محدود تھا یا اپنے کلام کی شہرت کے لیے تھا، لیکن ان کے ہم عصروں نے ان کے جو حالات بتائے ہیں اس کی وجہ سے پردہ داری ممکن نہیں تھی، اور پھر داغ کے خطوط میں بھی سب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ سرکار نظام سے وابستہ ہونے تک داغ کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ رامپور میں داغ مقروض بھی تھے۔ شروع میں تو داغ طوائفوں کو مہینے میں 2-3 بار بلوا لیتے تھے، لیکن جب حیدرآباد میں پیسے کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے طوائفوں کو مستقل ملازم رکھ لیا تھا۔ ایک طوائف منی بائی حجاب سے ان کا طولانی عشق تھا، اس کی خاطر داغ نے کلکتہ کا سفر بھی کیا۔ داغ کا منی بائی حجاب کے ساتھ تعلق 1879 میں بنا، جب نواب کلب علی خان کے چھوٹے بھائی حیدر علی خان نے منی بھائی حجاب کو ایک میلے میں دعوت دی تھی۔ داغ منی بھائی حجاب کو دل دے بیٹھے۔ دوسرے سال میلے میں مرزا نے دعوت بھجوائی، لیکن حجاب نے حیدر علی خان کی بے التفاتی کی وجہ سے آنے سے انکار کیا۔ مرزا کے اصرار پر حیدر علی خان نے دعوت نامہ بھجوا دیا۔ حجاب حیدر علی خان کے یہاں ٹھہری، لیکن کچھ اچھا سلوک نہ ہونے پر داغ کے یہاں مقیم ہوئی۔ 2 ماہ داد عشق دینے کے بعد کلکتہ آنے کی دعوت دی کے واپس روانہ ہوئی، اور پھر کلکتہ سے اس کا اصرار بڑھتا ہی چلا گیا۔ کلکتہ میں 1 ماہ قیام کے دوران داغ نے کئی مشاعروں کی صدارت کی اور راتوں کو حجاب کے مہمان رہے۔ 1 ماہ بعد نواب رامپور نے فوری طلبی کا پیام بھیجا۔ ابھی ان کی رخصت باقی تھی، لیکن نمک اور نواب کی محبت نے واپس لوٹنے پر مجبور کیا۔ حجاب روکتی رہی، لیکن داغ کو جانا پڑا۔ داغ نے اس کے بعد کئی بار کلکتہ کا قصد کیا، لیکن نہ جا سکے۔ حجاب کو بلاتے رہے اور وہ بھی نہ آ پائی۔ بیوی کی وفات کے بعد داغ نے حجاب سے نامہ و پیام کا پھر سلسلہ کیا اور وہ نکاح کی شرط پر حیدرآباد آنے کو تیار ہوئی۔ حیدرآباد
پہنچ کر نکاح کی ضد رہی لیکن بالآخر ملاقات ہو گئی۔ اس وقت حجاب کی عمر 40 سال تھی، خضاب لگاتی تھی اور چند دانت بھی مصنوعی تھے، لیکن مولوی افتخار احمد نے حجاب کا مکمل حلیہ لکھا اور اس کا آخری جملہ یوں تھا: حسن رفتہ کی دیدہ زیب اور خوش منظر یادگار۔ حجاب پہلے پہل داغ کے قدیم مکان میں رہی، پھر رشتہ داروں کے اعتراض پر داغ نے کرائے پر مکان لے دیا۔ حجاب کو داغ 200 روپیہ ماہانہ کفالت کے دیتے رہے۔ حجاب 200 روپیہ ماہانہ کے باوجود ادھر ادھر سے قرض لیتی رہی۔ داغ کو علم ہوا تو ناراض ہوئے اور پھر ناچاکیاں بنتی چلی گئیں اور حجاب کلکتہ لوٹ گئی۔ حجاب سے ناچاکی کی وجوہات میں ایک وجہ اختر جان طوائف بنی، جو 200 روپیہ ماہوار پر داغ نے ملازم رکھی ہوئی تھی۔ داغ کی ملازم طوائفوں میں سب سے پہلی صاحب جان تھی، جو معمولی صورت کی تھی لیکن گاتی خوب تھی اور چوٹی کے شعراء کا کلام یاد تھا۔ اس کے بعد داغ نے میرٹھ کی عمدہ جان کو ملازم رکھا، جو طرح دار بھی اور حاضر جواب بھی، گانے میں بھی اس کا جواب نہ تھا۔ آخری زمانے میں اختر جان کو ملازم رکھا، جو نو عمر اور حسین تھی اور گاتی بھی خوب تھی۔ تمکین کاظمی نے داغ کی سوانح لکھی، جس میں اختر جان کے متعلق لکھا: حجاب آئی اور چلی گئی مگر اختر جان کا اختر اقبال جگمگاتا رہا۔ داغ کا زندگی کے بارے میں ایک ہی نظریہ تھا کہ زندگی آرزوئے مسلسل، ایک انہماک کامل اور شوق ناتمام کا نام ہے، جس میں لذت ہے، عیش ہے اور تنوع ہے، مگر اس میں درد و کرب اور سوز و تپش کی آمیزش نہیں۔ وہ کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ کے اصول پر عمل پیرا تھے، انہوں نے رند ہونے پر تصوف کا پردہ نہیں ڈالا۔